السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم میدان جہاد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بہادری اور دلیری کے کچھ قصے سماعت کرتے ہیں. آج ہمارے سامنے اس موضوع سے متعلق 3 حدیثیں ہیں. سب سے پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مقام بدر کی جانب نکلے اور مشرکین بھی وہاں پہنچے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم اس وقت کسی چیز کی جانب نہ بڑھنا جب تک کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں. اتنے میں مشرکین قریب آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ لوگوں، اس جنت کی جانب اٹھو، اس جنت کی جانب بڑھو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. عمیر ابن امام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ تعجب کرتے انہوں نے پوچھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر انہوں نے کہا بخ ان بخ، یعنی کیا ہی خوبصورت کام ہے، یا کیا ہی نفع کا اور کیا ہی فائدے کا سودا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ بخن بخ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف اس لیے کہا تاکہ میں جنت کے حقداروں میں سے ہو جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت کے حقداروں میں سے ہو. اس پر انہوں نے اپنے تیر رکھنے کی تھیلی سے کچھ کھجور نکالے اور اسے کھانا شروع کیا، اور پھر قتال انہوں نے شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیے گئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ روایت ہے. کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ رب العالمین نے مجھے مشرکین سے کسی جنگ میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ میں کیا کروں گا. یعنی میں بہت ہی محنت اور لگن کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ ان سے قتال کروں گا. تو جب احد کا دن آیا اور مشرکوں کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. راستے میں ان کی ملاقات حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. انہوں نے کہا اے سعد بن معاذ، جنت، نضر کے رب کی قسم، میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے پیچھے سے پا رہا ہوں. سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے کیا وہ میں نہیں کر سکا. یعنی جب لڑائی ختم ہوئی، جنگ ختم ہوئی اور حضرت انس بن نضر نے خوب دلیری اور جانبازی اور بہادری کے ساتھ مشرکین سے قتال کی اور وہ شہید ہو گئے، تو جنگ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو انس بن نضر نے کیا کارنامہ، جو انجام دیا انہوں نے، وہ میں نہیں کر سکا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صبر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے بدن پر 83 سے 89 کے درمیان زخم ملے. کہیں پر تلوار سے مار لگی ہوئی تھی تو کہیں پر نیزے کی مار لگی ہوئی تھی اور کہیں پر تیر کا زخم موجود تھا. یہ متفق علیہ روایت ہے. اس روایت کے اندر بھی میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بہادری کا تذکرہ ہے. اس طرح سے ایک اور روایت حضرت شداد بن حاتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ دیہاتیوں میں سے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کیا، یعنی وہ آپ پر ایمان لائے اور انہوں نے آپ کی پیروی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اس کے بارے میں وصیت کی، اور جب کوئی غزوہ پیش آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں اس میں مال غنیمت کے طور پر ملی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے حصے لگائے، اور اس دیہاتی شخص کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے حصے ان کو دے دیے، اور وہ جو دیہاتی شخص تھے وہ ان کے جانور چرایا کرتے تھے۔ جب وہ جانوروں کو ہانک کر لے کر کے آئے تو ان کا جو حصہ تھا انہیں بھی دیا گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تمہارا حصہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے حصہ لگایا ہے۔ انہوں نے وہ حصہ لے لیا اور اس کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ حصہ تمہارے لیے لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لیے آپ کی اتباع نہیں کی ہے، میں آپ سے دنیاوی غرض و غایت نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس مال کو لینے کے لیے، اس حصے کو لینے کے لیے میں نے آپ سے بیعت نہیں کی، آپ کی اتباع میں نے نہیں کی ہے۔ میں نے اتباع تو اس لیے کی ہے تاکہ میں یہاں پر مارا جاؤں، حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں پر میں مارا جاؤں اور میں فوت ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے اس حاجت کو، تمہارے اس رغبت کو، تمہاری اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ سچائی کا معاملہ فرمائیں گے۔ کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ دشمن سے قتال کا وقت آیا اور دشمن سے لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی۔ پھر اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لایا گیا اس حال میں کہ اس نے جس جگہ اشارہ کیا تھا وہاں پر ایک تیر آ کر اسے لگی تھی اور وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا یہ وہی شخص ہے جس نے ایسی ایسی اور بات کہی تھی؟ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں پر اس کو حصہ دیا گیا تو کہا کہ میں نے اس لیے آپ سے آپ کی اتباع نہیں کی، بلکہ میں نے اتباع اس لیے کیا تاکہ مجھے یہاں پر مارا جاؤ، میں مر جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی یہ شخص ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا معاملہ سچائی کا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ بھی سچائی کا معاملہ فرمایا۔ اس حدیث کی تخریج امام نسائی رحمہ اللہ نے کی ہے، اور الراوت رحمہ اللہ نے اسے زاد المعاد میں اپنے تعلیق کے ضمن میں صحیح قرار دیا ہے، اور یہ بتایا ہے انہوں نے کہ امام حاکم نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے۔ تو آج کے ان نصوص میں ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی، پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان بہت مضبوط تھا، اور وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہادت سے محبت کرتے تھے، ان کو یہ بات پسند تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید کیے جائیں۔ اس طرح سے یہ بھی بات ہمیں معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ بہادر تھے، اور وہ خیر کو تلاش کرنے میں جلدی کرتے تھے، خیر کے سلسلے میں وہ پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ تو آج کے اس حلقے میں ہم نے میرے بھائیوں 3 قصے جانے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بہادری پر دلالت کرتے ہیں۔ میدان جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح بہادری، دلیری اور جانبازی کا مظاہرہ کرتے تھے، ان تینوں احادیث میں ہم نے ان کی جھلک دیکھ لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پاک صلی اللہ کی سنتوں کو سمجھنے والا، ان پر عمل کرنے والا اور انہیں لوگوں میں عام کرنے والا بنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔